بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب انسان مکمل اللہ رب العزت کی فرما برداری شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے ان کو کرنا شروع کر دیتا ہے، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے، یہ جو بندی ہے، یہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے لیے کائنات کو مسخر فرما دیتے ہیں۔ یہ جو کائنات ہے 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہے: پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ عجیب ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لشکر جا رہا ہے جس میں 1000 صحابہ کرام ہیں اور ایک کم 60,000 تابعین کرام ہیں۔ سارے جا رہے ہیں، راستے میں ایک سمندر آ گیا۔ اب جو امیر لشکر ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو؟ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے واللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ہم نے اس دریا کو، اس سمندر کو پار کرنا ہے۔ اب جب سامنے آ گئی بات کہ ہم ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ پڑھتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ پڑھتے ہوئے ایسے انہوں نے جو اپنے گھوڑے تھے دریا کے اندر ڈال دیے، ایسے جا رہے ہیں گویا کہ وہ خشکی پہ چل رہے ہیں۔ 3 شخصوں پہ لوگوں کو شک تھا کہ یہ 3 گناہگار ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن مادی کرب، اس کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس کو کہا کہ دیکھا نا، ہم تیرے بارے میں شک کیا کرتے تھے کہ تو اس طرح کا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب اس نے عجیب دعا کی، اس نے کہا یا اللہ، پورے لشکر میں سے آپ کو میں ہی ملا تھا کہ آپ نے میرا پیالہ گم کر دیا، آپ حکم کریں اس سمندر کو کہ میرا پیالہ واپس کرے۔ جو ہی پار ہوئے ادھر سے دریا کی موج آئی، اس نے پیالے کو باہر پھینک دیا۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ سے بچنے والے تھے، اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا۔ اسی طریقے سے جنرل جاوید ناصر ISI کے سربراہ ہیں۔ ایک زمانے میں کوئی دشمن آ گیا اور اس نے ایسے بہت سارے جو بم تھے وہ تیار کر لیے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اب ان کو پتہ چلا، انہوں نے فوج کو بلایا۔ اب فوج میں سے ان کو کہا کہ جو بے نمازی ہیں وہ بیٹھ جائیں اور جو نماز والے ہیں وہ کھڑے رہیں۔ پھر جو نماز والے تھے قائد میں سے جو تہجد پڑھتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ پھر کہا کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تھوڑے سے افراد تھے، ان سب کو لیا، ان سب نے اعمال کیے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے معافیاں مانگی۔ اللہ رب العزت نے وہ جو ان کی دعاؤں کی برکتیں تھیں اس کی وجہ سے دشمن کے جو ایٹم بم ہیں ان کو اللہ نے ناکارہ کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں کو چھوڑا ہے، اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، ناون ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، وہاں لشکر چل رہا ہے اور لشکر کے امیر کا نام ہے ساریہ۔ ادھر سے پیچھے جو دشمن ہے اس کے حملے کا خطرہ ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف غور کرو، وہاں سے حملے کا اندیشہ ہے۔ تو ہوا نے اس بات کو لیا اور جو لشکر کے امیر تھے حضرت ساریہ ان تک پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے زلزلہ آ گیا، ایسے کوڑا مارا اور کہا اے زمین رک جا، کیا تجھ پہ عمر نے عدل نہیں کیا؟ زمین رک گئی، ایسی رکی کہ قیامت تک
مکہ مدینہ کی زمین میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ سے بچنے پر اللہ ان کو یہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا